بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیسن نمبر 25 کریں گے۔ لیکچر نمبر 25 میں آج ہم لوگوں نے فیملی پیٹرنس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فیملیز جو ہیں وہ مختلف سوسائٹیز میں شادی کے بعد کیسے رہتی ہیں، پہلے کیا دور ہوتے تھے، اب کیا چینجز آ گئی ہیں۔ اوورآل بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد سوسائٹی کے اندر آبزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور چینل کے ہوم پیج پہ جا کے آپ لوگ جو ہے وہ پلے لسٹ کے آپشن میں جا کے وہاں سے ساری آپ لوگ اپنے مرضی کے آپ لوگ لیکچرز بھی لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ فیملی کی بات کرتے ہیں۔ فیملی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایک سوشل انسٹیٹیوشن رہا ہے پوری انسانیت کی ہسٹری کے اندر، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مختلف کلچرز کے ساتھ ساتھ فیملی کی فارمز اور فنکشنز وہ چینج ہوتے چلے گئے ہیں۔ فیملیز پہلے اور طریقے سے رہا کرتی تھیں، اب اور طریقے سے رہتی ہیں۔ فیملی کے پہلے ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز اور طرح کے ہوتے تھے، اور طرح سے وہ فیملی کے جو ہے نا آپس میں انہوں نے رسپانسبلٹیز کو بانٹا ہوا ہوتا تھا۔ اب جو ہے وہ فیملیز کے فنکشن وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ پری انڈسٹریل ایرا کی بات کرتے ہیں، اس وقت فیملی زیادہ تر ایکسٹینڈیڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف جنریشنز ایک ہی گھر میں اکٹھی رہ رہی ہوتی تھی۔ بہت ساری ملٹی جنریشنل یونٹس اکٹھے رہ رہے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ کمیونٹیز کی فارم میں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب جیسے انڈسٹریلائزیشن آئی، اربنائزیشن یعنی کہ لوگوں کا رجحان ہوا کہ شہروں کی طرف موو کرنے کا، تو پھر فیملیز چھوٹی ہوتی چلی گئی اور زیادہ جو ہے نا وہ نیوکلیئر ہوتی چلی گئی اپنی فارم میں۔ نیوکلیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے، نیوکلیئر فیملی وہ فیملی ہوتی ہے جس میں صرف میاں بیوی اور ان کے بچے ہوتے ہیں، دادا دادی تایا تائی ان کے بچے چاچے پھوپھیاں وہ سارے جو ہے نا وہ ساتھ میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بالکل جو الگ ہوتا ہے نا، الگ جسٹ میاں بیوی اور ان کے بچے، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں نیوکلیئر فیملی۔ تو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے کیونکہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر، شہروں کی طرف موو کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، تو جب بھی کوئی بھی انسان امپلائمنٹ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ موو آن کرتا ہے، اس کو اگر موو آن کرنا پڑ جائے تو وہ کبھی بھی اپنے پورے کا پورا خاندان اور پورے کا پورا ٹبر اٹھا کے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، صرف اپنی جو ہے نا وہ بیوی اور اپنے بچوں کو ہی لے کے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ جو ایک پہلے یوں ہوتا تھا نا کہ ایکسٹینڈیڈ قسم کا کنشپ نیٹ ورک ہوتا تھا۔ کنشپ کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داریوں کا ایک نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ پہلے بہت ایکسٹینڈیڈ ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کیا کرتے تھے، آپس میں انہوں نے کام بانٹے ہوئے ہوتے تھے، آپس میں جو کچھ کماتے تھے مل کے کھاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ جو ایک ریلائی کرتے تھے نا ایکسٹینڈیڈ فیملی کے اوپر، وہ پھر کم ہونا شروع ہو گیا۔ فیملی اسٹرکچر کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے کسی بھی، ایک تو اکنامیکلی بھی، ٹھیک ہے، معیشت کے ساتھ بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سوشل سسٹمز کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک سلیوری کا ایک نظام ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ غلام اور آقا والا جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا۔ تو اس وقت زیادہ تر فیملیز کو یہ ہے کہ وہ بکھر ہی جاتی ہوتی تھی فیملیز ایک طرح سے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے تھے ان کو جب غلامی میں لے لیا جاتا تھا تو پھر وہ اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتے تھے۔ پیٹرائرکی بہت زیادہ کامن فیچر ہے۔ اگر ہم لوگ پوری تاریخ دیکھیں فیملی سسٹمز کی، تو اس میں پیٹرائرکی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ مرد کے ہاتھ میں ساری اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ کامن چیز رہی ہے پوری ہسٹری کے دوران، اتھارٹی اور جو پاور ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی تھی فیملی یونٹ کے اندر۔ فیملی لائف کا بہت زیادہ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے مذہب کے حساب سے بھی، یعنی کہ ہماری فیملیز کے اندر کس طرح کے ٹریڈیشنز ہیں، کس طرح سے رہنا ہے، کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، یہ ہمیں ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے، اور دوسرا ثقافتی کچھ جو ٹریڈیشنز جو ہماری روایات ہوتی ہیں اس بیس پہ بھی فیملی لائف اس پہ بھی جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ شادیوں میں کیا رسم و رواج ہوتے ہیں، چائلڈ ریئرنگ، بچوں کو پالنے کا جو ایک رواج ہوتا ہے، وہ بھی ان دو چیزوں کو سیکریٹ بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ سماجی طور پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو فیملی لائف کی ڈیولپمنٹ کیسے کیسے ہوتی ہے۔ فیملی لائف بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے۔ ہم لوگ اگر ماضی کی کچھ یہ ابھی والی جو گزری ہوئی صدیاں ہیں، اس میں بہت زیادہ فیملی لائف چینج ہوئی ہے، خاص طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو چینجز ہیں وہ کس قسم کی چینجز آئی ہیں۔ ایک تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خود ہی کہ میرج ریٹس بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، پہلے شادیاں زیادہ ہوتی تھیں، اب کم ہوتی ہیں، لیٹ شادیاں ہوتی ہیں، ڈائیورس ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنز ہیں، وہ بھی ابھی ہم لوگ ہینڈ آؤٹ کی طرف جب ہم لوگ چلیں گے تو ہم لوگ اس میں سے پڑھیں گے۔ اور انکریزڈ کو ہیبیٹیشن، یعنی کہ اب لڑکی لڑکا بغیر شادی کے بھی بہت سارے کپلز ہیں جو کہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ پوری دنیا کے لیول پہ بات کریں، گلوبل لیول پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو فیملیز اب بہت زیادہ ڈائیورس ہو چکی ہیں، مختلف قسم کے ان کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں۔ کچھ فیملی سنگل پیرنٹ فیملیز ہوتی ہیں، کچھ بلینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں، کچھ سیم سیکس فیملیز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر کامن رجحان جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عورتیں آپ لوگ دیکھیں تو اب جیسے ان کی امپلائمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تو عورتیں اب ایجوکیشن بھی حاصل کرتی ہیں، اس طرح سے جینڈر رولز بھی چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو صرف جینڈر رولز ہوتے تھے، عورت کا کام ہے صرف گھر سنبھالنا، مرد کا کام ہے باہر کمانا، لیکن اب یہ جینڈر رول چینج ہو چکے ہیں، عورت باہر کماتی بھی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، مرد بھی ایسا ہی ہے کہ وہ باہر بھی کماتا ہے، گھر کو بھی ساتھ تھوڑا وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہاؤس ہولڈ کے جو لیبر ہوتی ہے، یعنی کہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں، جو جینڈر رولز ہوتے ہیں،
یہ اب چینج ہو چکے ہیں, ان میں بھی ڈیویژن ہو چکی ہے. ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے, اور انسانوں کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں سیکسولیٹی کے بارے میں وہ اب اس کے چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اس سے بھی فیملی لائف بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے. کووڈ-19 کی اگر ہم لوگ بات کریں, وہ جو ایک پینڈیمک آیا تھا اس سے بھی فیملی لائف کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑا تھا, اسٹریس بڑھ گئی تھی, جابس ختم ہو گئی تھی لوگوں کی, اور چائلڈ کیئر ایجوکیشن کے معاملے میں ادھر بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈسٹربنس وغیرہ آئی تھیں. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی ہم لوگ بات کرتے تھے, اس طرح سے فیملی لائف چینج ہوتی چلی گئی. اب ہم لوگ پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو فیملی پیٹرنز میں مختلف چینجز بھی آئے ہیں. یہ صرف ڈیولپڈ کنٹریز کی میں نہیں آئے کہ جو ممالک بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا, بلکہ دنیا کے ہر حصے میں فیملیز ایک تو بہت زیادہ چھوٹی ہو گئی ہیں, نیوکلیئر ہو گئی ہیں. کیوں ہو گئی ہیں؟ اربنائزیشن کی وجہ سے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, انڈسٹریز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لوگ انڈسٹریز جہاں پہ ہوتی ہیں وہیں پہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو معاشی ایک کچھ حالات کی وجہ سے بھی اب فیملیز چھوٹی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کلچر اور جو ریلیجیس فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہمیشہ فیملی کے اسٹرکچر کے اوپر اور فیملی کی ویلیوز کے اوپر. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کریں, ارینج میرجز بہت زیادہ کامن ہے ابھی بھی. ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے بہت سارے ایسے کچھ حصے ہیں جہاں پہ ارینج میرج ابھی بھی بہت زیادہ کامن ہے. غربت, آپس میں لڑائیاں جھگڑے, ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, اس کا بھی اس فیملی کے اسٹرکچر کے اوپر ایک بہت زیادہ اثر پڑا ہے. اب آپ لوگ آج کل دیکھیں تو زیادہ تر بچے ہوتے ہیں جو کہ یتیم خانوں میں پل رہے ہوتے ہیں, یا جو انسٹیٹیوشنل یہ جو کیئر سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو رکھا جاتا ہے اور وہیں پہ ان کی ساری دیکھ بھال ہوتی ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ اکنامک فیکٹر ہے نا یہ, کہ لوگ پیسے کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہیں. ویسٹرن کلچر آپ لوگ دیکھیں تو ویسٹ کی بہت زیادہ ویلیو اسپریڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں. انڈیویجولزم یعنی کہ صرف اپنے بارے میں سوچنا, وہ ویسٹ میں ہی یہ ایک رواج نکلا تھا نا کہ صرف بچے کیا ہوتے ہیں, صرف وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ پیرنٹس بوڑھے ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ کنزیومرزم کی اگر بات کی جائے تو صرف اپنی ہی کنزمپشنز کو وہ دیکھتے ہیں, صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں, اور اس سے بھی دنیا کے مختلف حصوں میں فیملی پیٹرن بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں پورے گلوبل لیول پہ, تو فیملی ڈائیورسٹی کی اگر ہم لوگ بات کریں, فیملی ڈائیورسٹی وہ ٹرم ہے جو کہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں فیملی اسٹرکچرز میں جو ایک رینج پائی جاتی ہے نا اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. فیملی کی ویلیوز, مختلف فیملیز کے اسٹرکچرز پوری دنیا میں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ فیملی سیم نہیں ہوتی, تو اس کو ہم لوگ فیملی ڈائیورسٹی کہتے ہیں. نیوکلیئر فیملیز بہت زیادہ ایک کامن فیملی اسٹرکچر ہے پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن دوسری بھی فیملی کی فارمز ہیں, سنگل پیرنٹ فیملیز ہوگی, بلینڈڈ فیملیز ہوگی, سیم سیکس فیملیز, وہ بھی بہت زیادہ کامن ہے دنیا کے مختلف حصوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. فیملی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ بھی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت سارے ایسے کلچرز ہیں, پہلے وہ یہ کہتے ہیں, ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے نا اسی کو ہم لوگ ایک فیملی کا نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسی فیملیز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی ایک کپل ہے نا وہ ساتھ رہ رہا ہے تو دیٹ از اے فیملی. ایون کہ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر فرینڈس کا گروپ آپس میں اکٹھا رہ رہا ہے اور وہ فرینڈس بہت آپس میں کلوز ہیں تو وہ بھی ایک فیملی ہے. تو ڈفرینٹ طریقے سے فیملی کی ڈیفینیشن بھی لوگ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. شادی کے بارے میں اور بچوں کی پرورش کے بارے میں لوگوں کی جو سوچ ہے, لوگوں کی جو رجحانات ہیں وہ بھی بہت زیادہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ ایسے کلچرز ہیں جو زور دیتے ہیں کہ انسان کی اپنی چوائس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے اسپاؤس کو جو ہے وہ چوز کرے, اور ان کی اپنی مرضی ہے جس طرح سے وہ اپنی فیملی کو چلائیں, اپنے بچوں کو وہ پالیں, ان کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, پہلے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ٹریڈیشنل ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں, جو روایتی طور پہ ارینج میرجز کرنا, جو بڑوں نے بات کہہ دی تو بس وہ کہہ دی. ٹھیک ہے, وہ اس حساب سے جو روایتی جو جینڈر رولز ہوتے تھے انہیں کو لے کے چلتے ہیں. فیملی کے کیا کیا حقوق و فرائض ہوتے ہیں جو روایت کے حساب سے وہ ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد معاشی طور پہ دیکھا جائے, سماجی جو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے غربت وغیرہ ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, اس کے بعد روزگار کی جتنے بھی مواقع وغیرہ ہوتے ہیں, اس سے بھی فیملی ڈائیورسٹی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بات کی نا کہ امپلائمنٹ کی وجہ سے لوگ مائگریٹ وغیرہ کرتے ہیں, ایجوکیشن کی وجہ سے بھی فیملی اسٹرکچرز بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. جو فیملیز بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ پڑھا لکھا پارٹنر لینا ہے, اور کیونکہ وہ میرا پارٹنر پڑھا لکھا ہوگا تو باقی فیملی پڑھی لکھی نہیں ہے تو الگ گھر لینا ہے. اس طرح کی بھی کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. اس کے بعد فیملی ڈائیورسٹی دیکھا جائے یہ ایک کمپلیکس فینومنا ہے اور یہ دن بدن چینج ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے ہمارے کلچر کے اندر اور ہماری پوری دنیا کی جو معیشت ہے, جو اکانومکس ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیسینٹ پیٹرنز کی. فیملی ڈائیورسٹی یعنی کہ فیملی, ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ فیملی مختلف حصوں میں
مختلف طریقے سے پائی جاتی ہے, چینج ہوتی ہے. ہر کہیں فیملی کے اسٹرکچرز مختلف ہوتے ہیں, کبھی بھی سیم نہیں ہوتے. تو کیسے وہ مختلف ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی تو فیملی کے اسٹرکچر کے اندر جو ڈائیورسٹی آتی ہے وہ آتی ہے ڈیسنٹ پیٹرنز کی وجہ سے. ڈیسنٹ پیٹرنز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ داری نکالنا, اپنے آباؤ اجداد تک اپنا جو ایک لنک ہوتا ہے نا, جو اینسیسٹری ہوتی ہے, اس کو ٹریس بیک کرنا, دیٹ از اے ڈیسنٹ پیٹرنز. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری جو کسی بھی انسان کی, پاکستان میں یہ چیز کامن ہے, ہمارا کلچر ہی ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنا جو ڈیسنٹ پیٹرن ہمارا ہوتا ہے وہ پیٹری لوکل ہوتا ہے, پیٹری لینیل ہوتا ہے, یعنی کہ باپ کی طرف سے ہماری ایک شناخت چلتی ہے. ٹھیک ہے, ماں کی طرف سے نہیں پہچانا جاتا بچے کو باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے, باپ کی کاسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے, ان ساری چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. تو ڈیسنٹ پیٹرنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقے کہ آپ جو ایک رشتہ داریاں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے کون ریلیٹیوز ہیں, آپ لوگوں کے فیملی ٹائز جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ٹریس بیک کرتے ہیں اور اس کو پھر جنریشن ٹو جنریشن پاس ڈاؤن آپ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیسنٹ پیٹرن. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں ہوں, میرے دادا کون ہے, میرے پردادا کون ہے, یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ڈیسنٹ پیٹرنس ان کو ہم لوگ کہتے ہیں. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ڈیسنٹ پیٹرن جو ہے, یعنی کہ جو رشتہ داری ہے نا, وہ ٹریس بیک کی جاتی ہے فادر کی سائڈ سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ پیٹری لینیل ڈیسنٹ ہوتا ہے. اور بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ رشتہ داری مدر سائڈ سے ٹریس کی جاتی ہے, اس کو ہم لوگ میٹری لینیل ڈیسنٹ بولتے ہیں. یہ جو PPTs ہے نا, یہ آپ لوگوں کی MCQs یہاں سے بہت اچھے طریقے سے پریپیئر ہوتے ہیں. تو مزید جو ان کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا, وہ ہم لوگ ہینڈ آؤٹ کی طرف چلیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ پیٹری لینیل سائڈ سے کون سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ پیٹری لینیل سائڈ سے جو ہم لوگ رشتہ نکالتے ہیں, اور کون سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ مدر سائڈ سے لوگ رشتہ نکالتے ہیں. ہمارے ہاں پیٹری لینیل ہی ہے رواج. ٹھیک ہے, فادر سائڈ سے ہی ہم لوگ ٹریس بیک کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ڈیسنٹ پیٹرنس ہیں یہ ڈفرینٹ نہیں ہے, ناٹ ویری, بیکاز دس از دا سیم, دیز آر دا سیم. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ریجنس ہیں, جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں, ان میں ہمیشہ یہی ایک رواج پایا جاتا ہے کہ پیٹری لینیل ہی ہوتا ہے. فادر کو ہی پورے گھر کا ایک ہیڈ سمجھا جاتا ہے, اور فادر کے ہی جو پیچھے جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں کو دیکھا جاتا ہے, اور اسی بیس پہ ہماری ایک کاسٹ اور ہماری ایک نسل جو ہے نا وہ چلتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں تو فیملی ڈائیورسٹی کے اندر جو ایک اور چیز جو کہ اس ڈائیورسٹی کا باعث بنتی ہے, ایک تو ہم لوگ نے ڈیسنٹ کی بات کی, ڈیسنٹ پیٹرنس کی, ہم لوگ ڈیسنٹ پیٹرنس کی ہم لوگ نے بات کی. ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ رشتہ داری کیسے ٹریس بیک کرتے ہیں, اس بیس پہ فیملی ڈائیورسٹی ہوتی ہے. کچھ فیملیز پیٹری لینیل ہوتی ہے, کچھ فیملیز میٹری لینیل ہوتی ہیں. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فیملی پیٹرنس کی بیس پہ جو فیملی ڈائیورسٹی ہوتی ہے. اچھا, فیملی پیٹرنس کی بیس پہ ایسے ہوتی ہے کہ فیملی پیٹرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیملیز رہتی کیسے ہیں آپس میں, انہوں نے کیسے خود کو آرگنائز کیا ہوا ہے, کیسے خود کو اسٹرکچر کیا ہوا ہے. فیملی پیٹرنس میں ایک تو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ روایتی جو فیملیز ہوتی ہیں ٹریڈیشنل, اور ایک ہوتی ہے نیوکلیر فیملی. نیوکلیر فیملی وہ ہوتی ہے جس میں پیرنٹس صرف اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اور ایک سنگل ہاؤس ہولڈ, یعنی کہ ایک سنگل فیملی ہوتی ہے. ابھی پاکستان کے اندر اور بہت ساری اور بھی سوسائٹیز ہے جہاں پہ یہ والا پیٹرن بہت زیادہ کامن ہے. لیکن کچھ ایسی پوری دنیا کے اندر کچھ ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں, جہاں پہ بہت ساری جنریشنز, مختلف جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. تایا کے جو ہے نا وہ بیٹیاں, بیٹے, اس کے بعد چچا کے بھی, مطلب اس طرح سے بہت ساری جو جنریشنز ہوتی ہیں نا, دادا دادی, پھر اس کے بعد پیرنٹس, پھر بچے, پھر ان کے آگے سے بچے, یعنی کہ وہ پردادا پردادی بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر. تو یہ ایک ایکسٹینڈیڈ سا جو فیملی سسٹم ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے ایکسٹینڈیڈ, اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بولتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم کی ایک ٹائپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں نا اپنی فیملیز کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ ہوگی جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے, جیسے آپ فار ایگزامپل میرے بھائی ہیں نا, تو میرے سارے کے سارے بھائی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اکٹھے رہیں گے ایک گھر میں, دیٹ از اے جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے, لیکن ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم کی جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ورٹیکل ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم. ورٹیکل ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ صرف بہن بھائی نہیں, اوپر اور نیچے کی جنریشنز بھی اکٹھی رہیں گی, یعنی کہ پردادا پردادی, ٹھیک ہے, پھر دادا دادی بھی, پھر چاچے اور تائے وغیرہ وہ بھی, اور پھر آگے سے ان کے بچے بھی. یہ ساری مطلب دیکھا جائے تو 4 جنریشنز ہیں ورٹیکلی, 4 جنریشنز اکٹھی رہ رہی ہے, تو وہ ورٹیکل ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے. ویسے ایسی فیملی میں رونق صحیح ہوتی ہوگی, سیریسلی زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہوگا. یہ ابھی پاکستان کے کچھ ایریاز کے اندر, اسپیشلی رورل جو ایریاز ہے, وہاں پہ بہت زیادہ یہ چیز کامن ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملیز. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے 2 طریقے ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ جو فیملی ڈائیورسٹی ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے, ایک تو ڈیسنٹ پیٹرنس کی بیس پہ ڈائیورسٹی ہے, ڈفرینسز ہیں, اور دوسرا یہ کہ فیملی پیٹرنس کی بیس پہ بھی ڈائیورسٹی ہے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور جو ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے, وہ کورٹشپ کی بیس پہ بھی پائی جاتی ہے, میرج کی بیس پہ بھی پائی جاتی ہے, اور ڈیورس پیٹرنس کی بیس پہ پائی جاتی ہے.
کورٹشپ میرج ڈیورس پیٹرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ طریقے، یعنی کہ کس طریقے سے آپ ایک رومانٹک ریلیشن شپ بناتے ہیں، شادیاں کس طریقے سے کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ چوز کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کو، ٹھیک ہے. اور جو میرجز جو ختم ہو جاتی ہیں یہ بھی مختلف ہوتے ہیں. اب کورٹشپ کی اگر ہم لوگ بات کریں، کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ کورٹشپ ہی ہوتی ہیں، عدالتوں میں ہی نکاح ہوتے ہیں، لیکن کچھ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ نہیں ہوتے. کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ لو میرجز ہوتے ہیں، کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لو میرج نہیں ہوتے، وہاں پہ صرف ارینج میرجز ہوتی ہیں. ڈائیورس پیٹرنس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جیسے ہمارے ہاں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مرد نے 2 گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی تو وہ بس ڈیورس ہو گئی ہے. لیکن کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں وہ کہتے ہیں زبان میٹر نہیں کرتی، کورٹ میں جا کے پوری رجسٹریشن ہوگی، ٹھیک ہے، پورے ایک جو ہے وہ کاغذات بنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ ڈکلیئر کریں گے ڈیورس ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیورس کے پیٹرنس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں جیسے شادی کے پیٹرنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں ارینج میرجز ابھی بھی کامن ہیں، خاص طور پہ رورل ایریاز کے اندر، اور کچھ جو کنزرویٹو فیملیز ہوتی ہیں ان کے اندر ارینج میرجز ہی کی جاتی ہیں. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، جو ہماری خاص طور پہ جو شہروں کی جو ینگر جنریشن ہے نا، وہ لو میرجز کی طرف، ان میں لو میرجز زیادہ کامن ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیورس ریٹس کی. ڈیورس ریٹس ویسے تو پاکستان میں لو ہیں، لیکن اب ڈیورس کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. پہلے آپ لوگوں کو خود بھی یاد ہوگا کہ پہلے کوئی طلاق کا نام لیتا تھا نا، بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن اب طلاق بھی کامن ہو گئی ہے، بہت زیادہ ڈیورس ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورت طلاق لینے سے پہلے سوچتی تھی کہ میرا آگے کیا بنے گا، ٹھیک ہے. وہ اس کا یوں دو اس کے پیچھے ریزنز ہوتے تھے. ایک تو وہ یہ کہتی تھی کہ میں فائنینشلی میں کہاں جاؤں گی، مجھے کون سپورٹ کرے گا. دوسرا اس کے مائنڈ میں یہ بات آتی تھی کہ اگر میں ڈیورس لے لیتی ہوں تو کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا، کہ طلاق یافتہ ہونے کا ایک ٹیگ ایک بہت بری چیز ہے. لیکن آج کل یہ دونوں چیزیں، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ عورت خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، طلاق لینے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہتی ہے میں فائنینشلی خود کو سپورٹ کر سکتی ہوں، تو بس میرے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اب کیونکہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے تو طلاق اب ایکسیپٹیبل بھی ہو گئی ہے. طلاق یافتہ کی اب آسانی سے شادیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ اب یہ دیکھتے ہیں طلاق یافتہ ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ہے نا، بس ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں شادی. تو یہ کچھ ریزنز ہیں. خاص طور پہ جو ویل ایجوکیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں، جو ایفلوئنٹ فیملیز ہوتی ہیں، ان میں تو یہ چیز زیادہ کامن ہے. ڈیورس بہت زیادہ ان میں کامن ہے. اس کے بعد فیملی ڈائیورسٹی ایک اور بیس پہ بھی ہوتی ہے، ریزیڈنس کی بیس پہ اور اتھارٹی پیٹرنس کی بیس پہ. ریزیڈنس کی بیس پہ یعنی کہ رہنے کے طریقے کیسے ہیں فیملی کے، ٹھیک ہے. اور اتھارٹی پیٹرنس کی بیس پہ یعنی کہ اتھارٹی ہے کس کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں. اس بیس پہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ یعنی کہ جو گھر ہے وہ کیسے آرگنائز کیسے ہوئے بھی ہیں، اور ڈیسیجن میکنگ پاور فیملی کے اندر کس کے ہاتھ میں. اس بیس پہ بھی دنیا کے مختلف حصوں میں فیملی پیٹرنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں جو پیٹرائکل فیملی سسٹمز ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ جو پورے خاندان میں سے گھر کے اندر جو ایک بوڑھا یا سب سے زیادہ عمر والا جو ایک مرد ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ہی ساری اتھارٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ پیٹرنس اب چینج بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم لوگ اربن ایریاز کی بات کرتے ہیں، جو زیادہ ایجوکیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں نا، وہاں پہ ایگیلیٹیرین فیملی سٹرکچرز ہوتا ہے. پیٹرائکل نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کے ہاتھ میں اتھارٹی. ایگیلیٹیرین کا مطلب یہ ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں ایکولی چلتے ہیں، دونوں اکٹھا کما رہے ہوتے ہیں، دونوں سارا گھر اکٹھا چلاتے ہیں، ڈیسیجن بھی دونوں مل کے آپس میں مشورہ کر کے ہی کرتے ہیں. مرد اپنا حکم امپوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. شیئر ڈیسیجن میکنگ ان کی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم لوگ ریزیڈنس پیٹرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی مختلف ریجن میں اور مختلف گروپس میں یہ چیز ویری کرتی ہیں. ایک ہوتی ہے پیٹری لوکل ریزیڈنس. یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ایک کپل ہوتا ہے نا، وہ ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ رہتا ہے. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لڑکی کی شادی ہو کے لڑکی ہسبینڈ کے گھر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ رہتی ہے. یہ کامن پیٹرن ہے. لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ میٹری لوکل ریزیڈنس بھی کامن ہے، یعنی کہ شادی کے بعد جو لڑکا ہے نا وہ بیوی کے گھر جا کے رہتا ہے، یعنی کہ گھر داماد، ٹھیک ہے، وائف کی فیملی کے ساتھ رہتا ہے. تو جب وائف کی فیملی کے ساتھ رہتا ہے نا تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ لڑکی کا سارا خاندان ہوتا ہے تو وہاں پہ جو اتھارٹی پیٹرن ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ میٹری لوکل ہوتا ہے، میٹری لینیل ہوتا ہے. میٹری لوکل تو ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ جا کے رہ رہا ہے نا، اگر بیوی کی فیملی کے ساتھ، دیٹ از اے میٹری لوکل ریزیڈنس، ٹھیک ہے. اور جو وہاں پہ اتھارٹی ہوگی نا وہ میٹری لینیل ہوگی، بیوی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا کیونکہ وہ گھر داماد بول نہیں سکتا. اچھا، اب ہم لوگ تھوڑا اس کے ہینڈ آؤٹ کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے فیملی ان ہسٹری کی بارے میں انہوں نے یہ تھوڑا سا ادھر انہوں نے بس ایسے ہی تھوڑی سی گپ چھوڑی ہوئی ہے کہ پہلے یورپ میں کیا تھا کہ ایکسٹینڈیڈ ٹائپ ہوتی تھی، لیکن اب وہاں پہ نیوکلیئر فیملی ہے، یعنی کہ صرف فادر مدر اور ان کے بچے ہی ہوتے ہیں. پری ماڈرن سوسائٹیز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس وقت فیملیز بہت زیادہ بڑی ہوتی تھیں، لیکن اب اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی. اب انگلینڈ کی بات کرتے ہیں اگر ہم لوگ تو 17th 18th اور 19th سینچری کے اندر اس وقت جو ایک عام طور پہ فیملی کا سائز ہوتا تھا وہ 4.75% ہوتا تھا، لیکن اس وقت یو کے کے اندر جو ایوریج کرنٹ جو ایوریج ہے نا وہ 2.4 ہی ہے. اس کے بعد
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ بات کریں یورپ کی تو پہلے یوں ہوتا تھا کہ وہاں پہ فیملیز جو ہوتی تھی وہ پرماننٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جلدی سے مطلب وہ پرماننٹ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے آپس میں اتنے کوئی زیادہ اچھے بانڈز نہیں ہوتے تھے. بعض دفعہ تو ایسے یوں ہوتا بھی تھا کہ یورپ کے اندر کے جو بچے ہوتے تھے نا، جیسے ان کی 6 یا 7 سال کی عمر ہوتی تھی تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ فارمز پہ کام وغیرہ کرواتے تھے، ہیلپ وغیرہ کرواتے تھے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے تھے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے بہت جلدی ہی اپنا گھر چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے کے گھر میں جا کے کام کرنا، اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک اپنے پاؤں پہ جانا، وہ خود کھڑا ہو جانا. اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ وہ بچے جو گھر ایک دفعہ چھوڑ دیا کرتے تھے وہ اپنے پیرنٹس کو کبھی ہی جو ہے نا وہ دوبارہ سے دیکھ سکیں، ادروائز ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ڈیورس ریٹ کی بات کی ہوئی ہے کہ وہ بھی اب جو ہے نا وہ ہائی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ریٹس آف مورالٹی کی، یعنی کہ اموات کی شرح کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں. ریٹس آف مورالٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پاپولیشن کی 1 سال کے اندر ہر 1000 میں سے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے ریٹ آف مورالٹی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریٹ آف مورالٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ہر سال اگر دیکھا جائے تو ایوریج ہر سال بہت سارے ایسے بچے ہوتے تھے، جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوتی تھی اس میں سے 25% بچے اپنی پیدائش کے بعد 1 سال کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. لیکن اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ عورتوں کی برتھ کے دوران ڈیتھ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے ہیلتھ سیکٹر میں بھی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ یہ چیز اب بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے حالانکہ یہ چیز اب کم ہو چکی ہے، تو اس سے کیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک پہلے زمانے میں جو چائلڈ بیئرنگ ہے نا وہ زیادہ ہوتی تھی، بچے پیدا کرنا وہ زیادہ ہوتی تھی. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کیونکہ فیملیز یہ دیکھتی تھی کہ کیونکہ ایک تو ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے بچوں کا، ٹھیک ہے، تو 7 بچے پیدا کریں گے تو 4 بیچ میں سے بچ جائیں گے. تو اب کیونکہ ڈیتھ ریٹ کم ہے بہت زیادہ، اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کی پیدائش کے بعد 1 سال کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے. اس وجہ سے ان کو پتا کہ اب ڈیتھ ریٹ تو ہے نہیں، تو زیادہ تر وہ بچے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ 2 ہی بچے ہونے چاہیے. تو یہ چائلڈ بیئرنگ جو ہے نا وہ اب وہ کم ہے. تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ ایک چینجنگ آئی ہے. اس کے بعد ہم لوگ فیملی لائف کی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے. سیم سب کچھ وہی ہے جو میں آپ لوگوں کو ڈیولپمنٹ آف فیملی لائف والا ٹاپک ہم لوگ PPTs میں پڑھ چکے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ چینجنگ آتی چلی جا رہی ہے. شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، ہائی ڈیورس ریٹ ہے، اور جو فیملیز ہیں مطلب میل اور فیمیل بغیر کسی رشتے کے بھی اکٹھے رہ لیتے ہیں. بلینڈڈ فیملی سسٹم بھی ہوتی ہیں، سیم سیکس فیملیز بھی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں وہی لکھی ہوئی ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. اچھا، فیملی پیٹرنز میں ورلڈ وائڈ جو چینجز آئی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑا یہاں پہ بتایا. ایشیا، افریقہ اور جو پیسیفک رم ہیں یہ بھی ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں، ان میں اتنے زیادہ کچھ چینجز نہیں آئے. لیکن زیادہ تر جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے اندر چینجز آئی ہیں. تو چینجز کیوں آئی ہیں اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر ہے ویسٹرن سویلائزیشن، مغرب کی تہذیب ہر کوئی اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق اب پہلے یہاں پہ اگر پاکستان کی بات کریں تو ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن مغرب کی یہ تہذیب ہے کہ وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم نہیں ہوتا ان لوگوں کا، وہ ان کا نیوکلیر فیملی سسٹم ہوتا ہے. تو ہر کوئی اسی کو اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے، تو نیوکلیر فیملی سسٹم اب زیادہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی بھی ملک کا پولیٹیکل سسٹم بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنا دیتی ہیں جس کی وجہ سے فیملی اسٹرکچر چینج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک ایشو تھا، اس کے لیے چائنا نے ایک پالیسیز ایسی انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھیں کہ اسمالر فیملیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے یہ ان چینجز کے پیچھے وہ ہے مائگریشن کا بھی. رورل سے اربن کی طرف جب لوگ جاتے ہیں تو وہ پورا ٹبر نہیں اٹھا کے لے کے جاتے، صرف اپنی فیملیز، اپنے میاں بیوی بچے ہی وہ لے کے جاتے ہیں. تو وہ ایک نیوکلیر فیملی جا کے سیٹل ہوتی ہے شہروں کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ انہوں نے کچھ بتایا ہوا تھا کہ کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو یہ فیکٹرز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے جو فیملی سسٹمز ہوتے تھے نا وہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ جہاں پہ لینڈ ہے نا پروڈکشن کے لیے، جو زیادہ تر لوگ ایگریکلچر ہی کرتے تھے نا، تو ایگریکلچر کے حساب سے ہی اپنی زمینوں کے حساب سے وہاں پہ اپنا فیملی سسٹم وہ سیٹ کر لیتے تھے. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو انڈسٹریل فارمز وغیرہ ہوتی ہیں تو شہروں کی طرف کیونکہ زیادہ امپلائمنٹ کے مواقع ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اربنائزیشن بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی فیملی اسٹرکچرز چینج ہوتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ فیملی ڈائیورسٹی کی انہوں نے بات کی ہے. امریکنز جو ہیں زیادہ تر ایک سینچری سے پہلے امریکنز کا یہی بلیف تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے اندر سیکس ڈیزائرز زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا وومن، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مڈل ایسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، سیم ان کا بھی اسی طرح کا بلیف ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہمیشہ مردوں سے ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے کیونکہ مردوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک سیکسول ایپیٹائٹ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ بات کریں تو بہت سارے ایسے جو ٹرائبس ہیں جہاں پہ مرد اور عورت ان کی مرضی کے مطابق کی شادی کر دی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ ویمن کے ساتھ گھوسٹ میرج کی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے, اور زبردستی جس خاندان میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے نا جب شادی کے بعد, تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارا جینا مرنا وہی ہے. اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے نا تو پھر اس کو اسی گھر کے کسی اور مرد کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے. اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہاں تیری ڈولی گئی ہے, وہاں سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے. پاکستان کے اندر کچھ ابھی بھی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ یہ بات ہے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ کلوز ریلیٹیوز بھی ویری کرتے ہیں. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جو قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں صرف انہی کے ساتھ وہ آنا جانا رکھتے ہیں, جہاں پہ ان کو لگتا ہے نا کہ یہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا, سوشلی فائدہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ. اور کچھ ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پورے کے پورے خاندان کو ایز اے فیملی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور پورے کا پورا وہ جنجال, پورا اتنی بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آنا جانا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اچھا, ٹریڈیشنل کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں اگر ہم لوگ, جو روایتی جو سوسائٹیز ہوتی تھی ان کی فیملیز بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, بڑی بڑی فیملیز ہوتی تھیں, زیادہ بچے ہوتے تھے, لیکن اب جو ہے نا وہ چیز کم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز کیوں کم ہے وہ ہم لوگ اوپر اس کو تھوڑا ہم لوگ ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ مورالٹی ریٹ پیس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے وہ ساری چیزیں. اس کے بعد ڈیسینٹ پیٹرن, یہ بھی ہم لوگ جو پڑھ چکے ہیں پہلے پی پی ٹیز میں بھی, یعنی کہ آپ رشتہ کیسے نکالتے ہیں, ٹریس بیک کیسے کرتے ہیں اپنے رشتوں کو. اچھا, رشتے جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کن کا مطلب ہوتا ہے رشتہ. ٹھیک ہے, رشتے جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایفینل کین. ایفینل کین ہوتے ہیں وہ رشتے جو شادی کے بعد بنتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ایفینل کین. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے کسی گھر میں تو اس کی نند, اس کے دیور وغیرہ, وہ جو پورا ایک سسرال ہوگا نا اس کا, دیٹ از اے ایفینل کین. ٹھیک ہے, یا ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک یا بہن کی شادی کسی اور گھر میں ہو کے گئی نا تو بہن کے ساتھ بھی تو ایک بہن کے سسرال کے ساتھ جو پچھلے اس کے میکے والوں کی رشتے داری بن جاتی ہے نا وہ بھی ایک ایفینل کین ہوتا ہے. تو شادی کی وجہ سے جب بھی کوئی بھی رشتے داری بنتی ہے اس کو ہم لوگ ایفینل کین کہتے ہیں. دوسرا جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کانزینجینل کین. کانزینجینل کین وہ ہوتا ہے کہ جو بایولوجیکلی خون کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کانزینجینل کین بولتے ہیں. ایفینل کین کی ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ سسرال میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو اسٹیپ ریلیٹیوز ہو گئے, ٹھیک ہے, یا سسرال میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں ہسبینڈ کے وہ سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور ایک اور طرح کی فیملی بھی, ایک اور طرح کے بھی رشتے ہوتے ہیں, یعنی کہ اڈاپٹ کر لینے سے. ٹھیک ہے, جو پیرنٹس ہوتے ہیں ایسے جو کہ ایک بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک ریلیشن بن جاتے ہیں, وہ بھی ایک فیملی بن جاتی ہے, وہ بھی ایک کن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ رشتے داری اس طرح سے بھی نکالتے ہیں کہ جو کلوز فرینڈس ہوتے ہیں نا ان کو بھی وہ رشتے دار ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی ایک فیملی بنا لیتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک فیملی کی طرح ان کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک کنشپ نیٹ ورک یا ایسے بھی جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. اچھا, اگر یہاں پہ اب دیکھا جائے نا کوئی ایسا بندہ جو یہ دیکھے یہ میرے ایفینل کین ہیں, یہ میرے کانزینجینل کین ہیں, یہ میرے کلوز ریلیشن شپس ہیں, یہ میرے جو ہے نا وہ اڈاپٹنگ ریلیشن شپس ہیں, ان سارے کے سارے ریلیشن شپس کو اگر وہ اکٹھا ملا دے تو اتنا بڑا فیملی ٹری بنے گا نا کہ وہ خود بھی کنفیوز ہو جائے گا. اسی لیے فیملی لنکس کو ان سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا, امریکنز یہی کہتے ہیں, یا کوئی بھی ہم لوگ کلچر دیکھ لینا وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ سارے کے سارے فیملی لنکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بالکل امپاسبل ہو جاتا ہے. اسی لیے کوئی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ اپنے رشتوں کو لمیٹڈ, تھوڑا جو گروپ ہوتا ہے نا رشتوں کا اس کو لمیٹڈ رکھتی ہے, یعنی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ بناتی ہے, کچھ کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ نہیں بناتی. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جو دور کے رشتے دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بس کوئی شادی بیاہ کے موقع جب ہوتے ہیں تب ملاقات ہو جاتی ہے. جو کچھ ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جو کہ سوشلی آپ کو ایڈوانٹیجیس لگ رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ لوگوں کا پھر زیادہ آنا جانا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیسینٹ پیٹرنس کی. تو ایک ہوتا ہے بائی لینیئر ڈیسینٹ, یعنی کہ فیملی ٹری کو آپ مدر سائڈ سے بھی ٹریس بیک کرتے ہیں اور فادر سائڈ سے بھی آپ لوگ ٹریس بیک کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بائی لینیئر ڈیسینٹ. ہمارا جو سسٹم ہے, کچھ ایسی مڈل کلاس لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر اس چیز کو وہ فیور کرتے ہیں کہ ایک بندے کو نا پچھلی 4 سے 5 جنریشنز اس کے مائنڈ میں ہونی چاہیے فیملی ٹری میں, اور اس کے ساتھ جان پہچان ہونی چاہیے. لیکن جو ویلدی جو حضرات ہوتے ہیں نا, جو کہ یہ امیر لوگ ہو گئے یا جو ہائی اسٹیٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اتنی زیادہ ریسرچ ہے, اتنی زیادہ اس میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ سوشلی سگنیفیکینس ہیں, جو کہ امپورٹنٹ ہیں, جو کہ آپ لوگوں کو پروگرس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ رشتے داری رکھیں, ادروائز دوسروں کو آپ لوگ ایکسکلوڈ کر دیں. پیٹری لینیئل اور میٹری لینیئل ڈیسینٹ کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ بائی لینیئل ڈیسینٹ کے تھرو ایک بہت بڑا آپ لوگ جنجال پورا اپنے مائنڈ میں رکھیں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ دو طرح سے آپ لوگ ٹریس بیک کرتے ہیں نا فیملی کو, مدر سائڈ سے بھی اور فادر سائڈ سے بھی. کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ رشتے داریاں دو طرف سے نکالی جاتی ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں شکر ہے کہ یہ رواج نہیں ہے, ورنہ تو اتنے زیادہ رشتوں کو یاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. تو وہ جو مدر سائڈ اور فادر سائڈ دونوں سے رشتے داریاں نکالی جاتی ہیں نا, اینسسٹری نکالی جاتی ہے,
اس میں پھر وہ وراثت میں یا جو پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں, کلیئر باؤنڈریز نہیں بن سکتی اور آپس میں کوآپریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اینسسٹرز کو بیک ورڈ اس کو ٹریس کرنا اور پراپرٹی آگے جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کرنے کے لیے جو ایک اچھا میتھڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یا فادر سائڈ سے دیکھیں رشتہ داری کو یا مدر سائڈ سے دیکھیں. اب وہ والی سوسائٹیز جو کہ مدر سائڈ سے دیکھتی ہیں, فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی نا کہ جو میٹری لوکل ریزیڈنس پیٹرن ہوتا ہے, یعنی کہ گھر داماد والا جو ایک حساب ہوتا ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے نا وہ عورت کی طرف سے ہی ٹرانسفر ہو کے بچوں کو ملتی ہے, نانا نانی کی, ٹھیک ہے. اور وہ والی سوسائٹیز جو کہ پیٹری لوکل ہوتی ہے نا, یعنی کہ جہاں پہ عورت کی شادی ہو کے مرد کے گھر جاتی ہے, وہاں پہ بچوں کو جو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے نا وہ باپ کی جائیداد میں سے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فادر کی طرف سے پیٹری لینیل لائن سے جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے. تو یہی انہوں نے بتایا بھائی یہاں پہ کس طرح سے پرابلمز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں, سالو ہو جاتی ہیں, یا مدر کی سائڈ سے جو ہے وہ پراپرٹی اگر ڈاؤنورڈ موو کرے یا فادر کی جو ہے نا سائڈ سے ڈاؤنورڈ موو کرے. اب ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ پیٹری لینیل ڈیسینٹ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے, سب سے زیادہ بینیفٹس اسی کے جو ہے وہ مانے جاتے ہیں کہ جو میل ہے اسی کے ہاتھ میں ڈومیننس بھی ہوتی ہے اور پھر بچوں میں جو آگے جو پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ پھر باپ کی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں میٹری لینیل ڈیسینٹ کا, بھی انہوں نے تھوڑا بتایا ہوا ہے. اس میں میٹری لینیل ڈیسینٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ رشتہ داری صرف فیمیل جو ہوتی ہے نا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ہی سارا جو ہے نا وہ میل جول رکھا جاتا ہے. جو چھوٹی ہارٹی کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں, ہارٹی کلچرل سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں کہ عورتیں گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی مطلب تھوڑے تھوڑے پیمانے پہ نا سبزیاں وغیرہ کاشت کر کے طرح سے اپنے گھر چلایا کرتی تھیں, اور مرد گھر سے باہر جو ہے نا وہ کچھ سالوں گھر سے باہر ہی گزارتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ گھر داماد والا نظام ہوتا ہے نا, مرد کمانے کے لیے بہت دور دور تک جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے فار ایگزامپل, اور پیچھے جو عورت ہوتی تھی وہ اپنی پھر فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہوتی تھی. تو اس طرح سے پھر سارے گھر کا سارا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا, اور پھر جو ایک آگے جتنی بھی ٹرانسفر ہونی ہوتی تھی نا پراپرٹی وغیرہ وہ پھر میٹریلینیل ڈیسینٹ کی طرف سے ہی جو ہے نا وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ فیملی پیٹرنس کا بتایا ہوا ہے. یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے کچھ, اور کچھ جو ہے نا وہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں. نیوکلیئر فیملیز وہ ہوتی ہیں کہ جس میں صرف بچے اور جو ہے وہ پیرنٹس ان کے آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ اکٹھے. دوسری جنریشنز جو ہوتی ہیں دادا دادی تایا تائی وہ ساتھ میں نہیں رہ رہے ہوتے. جو کپل ہوتا ہے ان کا آپس میں اسٹرانگ ایموشنل ٹائز ان کے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کا بھی ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ آپ لوگوں کی مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیوکلیئر فیملی سسٹم وہ ہوتا ہے کہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہوتی. نیوکلیئر فیملی میں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور پوری کے پورے خاندان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ رہے ہوتے, لیکن پھر بھی میرڈ کپل پوری فیملی کے ساتھ پورے ریلیٹیوز کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتا ہے, ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہے, جہاں پہ ان کے ہیلپ کی ضرورت ہو, دکھ سکھ بانٹنا وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ایک جو ہے نا وہ سروسز بھی پرووائڈ کرنا, اور ایک اس طرح سے وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. دوسری طرف جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ جو ایک کلوز ریلیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں وہ اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. میٹیریلی بھی گھر کی جتنی بھی ضروریات پوری ہونی ہوتی ہے وہ ساری فیملی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ایموشنلی بھی یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب دو مین ٹائپس یہاں پہ بتائی ہوئی, ایک ہوتی ہے ورٹیکل ایکسٹینڈیڈ فیملی, جو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں پی پی ٹیز میں, جہاں پہ 3 یا 3 سے زیادہ جنریشنز یعنی کہ پیرنٹس, پھر ان کی شادی شدہ بچے, پھر اس کے بعد پوتیاں پوتے, یہ سارے جو ہے نا ایک ہی فیملی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے ورٹیکل ایکسٹینڈیڈ فیملی. اور دوسری ہوتی ہے جوائنٹ فیملی, یعنی کہ صرف جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا ان کے آگے سے بیوی اور بچے وہ اکٹھے سارے مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ریسورسز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہتی ہیں. اور یہ جو پورا ایک گھر کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا سارے کے سارے اکٹھے جو رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کنشپ گروپ, ٹھیک ہے. باقی یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں پی پی ٹیز میں. اس میں اور کوئی بھی اتنی کوئی چیز ہے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ پڑھ کے ایک چیز میں بتاؤں, لیکچر بھی لمبا ہو جاتا ہے. آپ لوگ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا خود آپ لوگوں نے ریڈ کر لینا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں کورٹشپ, میرج اور ڈیورس پیٹرنس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. اچھا ٹیبوز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. انسیسٹ ٹیبو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا ٹیبوز اگر یاد ہم لوگوں نے پڑھے تھے, ٹیبوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر جو چیز بری سمجھی جاتی ہے, جو چیز پروہیبٹ کر دی جاتی ہے, منع کر دی جاتی ہے, دیٹ از اے ٹیبو. فار ایگزامپل ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے دین میں بھی حرام ہے الکوہل, ٹھیک ہے, شراب جو ہے وہ حرام ہے, تو شراب کیا ہے وہ ٹیبو ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے لو میرج اور ارینج میرج سے ریلیٹڈ سوسائٹیز نے مختلف قسم کے ٹیبوز بنائے ہوئے ہیں. ٹیبوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ شادی کرنی اور کس کے ساتھ شادی نہیں کرنی, اس حساب سے. اب کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا, جو بہت قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی. ڈفرینٹ کلچرز ہیں. جیسے اب یہ جو کلوز ریلیٹیوز کے ساتھ شادی نہیں کرنی, اب ہر سوسائٹی ان کلوز ریلیٹیوز کو
ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتی ہے کہ کن کن کے ساتھ شادی نہیں کرنی. ہمارے اسلام میں تو یہ ہے نا کہ جو محرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی, دیٹ از اے ٹیبو. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کلوز ریلیٹیوز ایسے ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو محرم رشتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہر سوسائٹی ایسا نہیں کرتی. کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قریب کے جتنے بھی کزنز ہیں نا وہ کلوز ریلیٹیوز ہیں, قریب کے کزنز کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی. محرم تو بات ٹھیک ہے, بہن بھائی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ماموں چاچو, پیرنٹس, ڈاٹر فادر, ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے شادی نہیں کرنی, لیکن اس کے باوجود جو کلوز جو ہے نا کزنس, ان کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی. کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے کلوز ریلیٹیو کی ڈیفینیشن کے اندر سارے کے سارے کزنس کو ڈالا ہوا, یعنی کہ جو دور کے کزنس ہیں نا ان کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ سوسائٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ کزن میرج سے پرابلمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹیبوز ہوتے ہیں نا یہ وہ دیکھتے ہیں, ہر سوسائٹی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیشن شپ بنانے کے لیے کن کے ساتھ شادی کرنی ہے اور کن کے ساتھ شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ کچھ جو ہے وہ قریب کے رشتہ داروں کے اوپر وہ پابندی لگاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ دور کے رشتہ داروں کے اوپر جسٹ جو ہے نا وہ پابندی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا سارا آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم لوگ ایک اور بات کرتے ہیں. میرج میں شادی کرنے کے لیے ایک اور جو پیٹرن ہوتا ہے نا, دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ایکزوگیمی اور دوسری ہوتی ہے اینڈوگیمی. ایکزوگیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکزو کا مطلب ہوتا ہے باہر. ٹھیک ہے, اور ایکزوگیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کاسٹ, اپنی خاندان, اپنی کلاس اور اپنے اسٹیٹس سے باہر شادی کر لینا, دیٹ از اے ایکزوگیمی. اور یہ وہ سوسائٹیز جو ریئر آئٹمس تک ایکسیس حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ ایکزوگیمی کرتی ہیں. یعنی کہ جن سوسائٹیز کو, جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ باہر شادی کرنے سے فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتی ہیں, وہ ایکزوگیمی کرتی ہیں. لیکن وہ سوسائٹیز جو زیادہ پاورفل ہوتی ہیں, جن کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے, جن کے پاس بڑی زیادہ دولت ہوتی ہے نا, وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپوزٹ اسٹریٹجی اپناتی ہیں. وہ کہتی ہیں انڈوگیمی کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی رشتہ داروں میں شادی کرنی چاہیے. اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی اس قابل نہیں ہے تو اپنے اسٹیٹس کے بندے میں شادی کرنی چاہیے. پہلی تو بات ان کی یہی ہوتی ہے کہ انڈوگیمی میں اپنے رشتہ داروں کے اندر ہی شادی کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پاور اسٹیٹس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری پاور اور یہ ہمارا اسٹیٹس کہیں باہر نہ چلی جائے, ہمارے اپنے خاندان کے اندر ہی رہے گی. جب ہم لوگ خاندان کے اندر ہی شادی کریں گے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو اسٹریٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, اس بیس پہ ہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایکزوگیمی ہوگی یا انڈوگیمی ہوگی. ٹھیک ہے, زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر نا تھوڑا وہ سوشل پریشر بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی کلاس سے اگر باہر شادی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اپنی کاسٹ سے باہر اگر شادی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اور مذہب کی تو ظاہر سی بات ہے, مذہب کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اپنے مذہب کے ہی لوگوں میں شادی کرنی چاہیے. ہٹ کے سے جو ہے نا وہ, یہ تو بات ایک بالکل ٹھیک ہی ہے, ایک مسلمان ہے تو اس کو مسلمان کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے. جو ایکزوگیمی ہے, ہم اگر دیکھیں نا افریقہ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہاں پہ ایکزوگیمی ان کامن ہے. وہاں پہ کیونکہ وہ کالے اور گورے کا جو انہوں نے جو باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے نا, اس وجہ سے وہ ایکزوگیمی نہیں کرتے. کالے کالوں میں شادی کرتے ہیں, وائٹ جو ہوتے ہیں نا امریکنز, وہ وائٹ میں ہی شادی کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں آج کل کی جو ہماری موجودہ انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز ہیں, اس میں اب جو ہے نا وہ فریڈم دے دی جاتی ہے کہ آپ اپنا پارٹنر خود سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک کامیاب شادی کے لیے جن جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے, جب بھی آپ لوگ کسی اپنے پارٹنر, کسی بھی بندے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ایز اے پارٹنر سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا آپ لوگوں کو کسی کے ساتھ ایموشنل ٹائز ہیں تو آپ لوگ اس کو ایز اے پارٹنر سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ والی کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ شادی کے فیصلے کی وجہ سے صرف کپل نے افیکٹ نہیں ہونا ہوتا, بلکہ اس خاندان کی, اس فیملی کی پوری فائنینشیل سیکیورٹی نے بھی افیکٹ ہونا ہوتا ہے, سوشل سٹینڈنگ نے بھی افیکٹ ہونا ہوتا ہے, اور سیاسی طور بھی لگتا ہے کہ اس شادی کی وجہ سے ہماری جو فیملی ہے نا وہ سیاسی طور پہ بھی افیکٹ ہوگی. تو وہاں پہ زیادہ تر انڈوگیمی ہی ہوتی ہے. وہاں پہ زیادہ تر فیملی کے بڑے ہی اس چیز کو چوز کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پہ. اچھا, اس کے بعد ارینج میرجز اور لو میرجز بھی یہ ڈفرینٹ مختلف سوسائٹیز میں دیکھی جاتی ہیں. جیسے چائنا ہے نا, وہاں پہ ارینج میرجز بہت زیادہ کامن ہوتی ہے, وہاں پہ ارینج میرجز ہی ہوتی ہیں, کیونکہ چائنا والے یہ کہتے ہیں کہ جو لو میرجز ہوتی ہیں نا ان کا شروع میں پیار محبت ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ارینج میرجز ہوتی ہیں نا ان میں شروع میں تو اتنا زیادہ پیار محبت نہیں ہوتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ زیادہ پھر رومانٹک ہو جاتا ہے. تو چائنا والوں کی یہ ایزمپشن ہے, اس وجہ سے وہ ارینج میرجز کرتے ہیں اپنی اس ایزمپشن کی بیس پہ. تو یہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا, کبھی کہیں انڈوگیمی ہو رہی ہوتی ہے, کہیں ایکزوگیمی ہو رہی ہوتی ہے, کہیں پہ لو میرجز ہیں, کہیں پہ ارینج میرجز ہیں. اس کے بعد ایک اور بھی کنسیپٹ ہوتا ہے میرج کے حوالے سے. کہیں کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے مونوگیمی اور کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے پولیگیمی. مونوگیمی کیا ہوتی ہے کہ ایک مرد کی ایک ہی عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی ہے, دیٹ از اے مونوگیمی. یہ جو انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز ہیں نا,
خاص طور پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں لیگلی صرف یہ ایک جو ہے نا طریقہ شادی کا یہی ایکسیپٹیبل ہے, سوشلی بھی اور لیگلی بھی. وہاں پہ نہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے ایٹ اے ٹائم, اور نہ ہی کوئی عورت ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. امریکہ کے اندر یہ چیز کامن ہے, اور جو امریکہ اور جتنے بھی انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز ہیں نا وہاں پہ جو ڈائیورس ریٹ جو بہت زیادہ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے مونوگیمی. کیونکہ اس پاپولیشن جو لوگ ہوتے ہیں نا, پاپولیشن کا ایک بہت بڑا جو پورشن ہوتا ہے نا وہ سیریل مونوگیمی میں انگیج ہوتا ہے. سیریل مونوگیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اب وہاں پہ ان کے قانون اس طرح کے ہیں اور سوسائٹی بھی اس طرح کی ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی شادی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ ہے اس نے شادی کی ہوئی ہے, اس کو کوئی اور دوسری عورت پسند آ گئی ہے, وہ اس کے ساتھ کیسے شادی کرے گا؟ قانون تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو مرد کو یا عورت کو ان کو کوئی اور پسند آ جاتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس صرف ایک ہی طریقے کے ڈیورس لے کے وہ شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ اے ٹائم وہ صرف ایک ہی پارٹنر رکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ ملٹیپل شادیاں کرتے ہیں, شادی کی ڈیورس دی, شادی کی ڈیورس دی, شادی کی ڈیورس. یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے سیریل مونوگیمی, اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر. دوسری طرف دیکھا جائے جو ایک اور میرج پیٹرن ہوتا ہے دیٹ از دا پولیگیمی. یہ وہ میرج کی ٹائپ ہوتی ہے جس میں ایک بندہ ایک سے زیادہ شادیاں ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہے, اور یہ چیز 70% سوسائٹیز میں ایکسیپٹیبل ہے. اب پولیگیمی بھی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پولیگیمی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پولیینڈری. پولیینڈری ہوتی ہے کہ ایک عورت دو یا دو سے زیادہ مردوں سے ایک ایٹ اے ٹائم شادی کر سکتی ہے. کچھ سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پولیینڈری. اس کے بعد ایک میرج پیٹرن ہوتا ہے پولیجینی. پولیجینی میں ہوتا ہے کہ ایک مرد دو یا دو سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہمارے مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پولیگیمی کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گروپ ویڈنگز, یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ مرد کو ایک یا ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ پوری گروپ کے فارم میں شادی کر دی جاتی ہے, بس وہ پھر اکٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور بھی سیم سیکس یونینز بھی ہوتی ہیں. ایون کہ جو انڈین سوسائٹیز ہیں وہاں پہ یہ بھی چیز لیگلائز کر دی گئی ہے کہ ایک مرد برڈیجز کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے. برڈیجز وہ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مرد جو کہ عورتوں کی طرح بہیو کرتا ہے, عورتوں کی طرح اس کی ڈریسنگ ہے, اور وہ سوسائٹی میں خود کو عورت کی طرح آئیڈینٹیفائی کراتا ہے, تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی بھی مرد شادی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو میرج پیٹرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویمن جو ہے نا وہ شادی کر سکتے ٹو میری اے گھوسٹ, یعنی کہ ٹو میری اے گھوسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے ساتھ شادی کرے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے میل ہائرز موجود نہیں ہوتے. تو کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ عورت بس ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے, وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. بس ایک مرد اس کا جو ہے نا وہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو بس وہ اسی کو بس دوبارہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک عورت کی جب شادی کر دی جاتی ہے نا تو جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسی فیملی کی کسی اور مرد کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے, اس طرح سے کنٹینیو رکھا جاتا ہے اس لائن کو. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف جو ہے وہ پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے بہت انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا. اچھا, میرجز کو ڈیزالو کرنے کے جو پیٹرنز ہیں نا وہ بھی مختلف سوسائٹیز میں ڈفرینٹ ہیں. اگر ہم لوگ پری انڈسٹریل سوسائٹیز کی بات کریں, ٹھیک ہے, آج سے اب تو خیر ترقی یافتہ ممالک ہے نا زیادہ تر, تو لیکن جو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ طلاق کی شرح جتنی بھی ہوتی تھی نا زیادہ تر اس کے پیچھے مین ریزن ہوتا تھا انفرٹیلٹی, یعنی کہ جو عورت بانجھ ہے, جو عورت بچے نہیں پیدا کر سکتی تو مرد اس کو طلاق دے دیا کرتے تھے. یہ والا ریزن ہوتا تھا پہلے. ٹھیک ہے, لیکن اب بہت سارے ریزنز ہیں اس چیز کے پیچھے. اب کچھ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد نے دو گواہوں کی موجودگی میں 3 دفعہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو بس میرج ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہماری اسلامک لحاظ سے بھی یہ چیز ایک ہے بالکل واضح طور پہ. لیکن مصر میں, ملیشیا میں, اس کے بعد یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں اور قطر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے اگر عورت کو اس نے 3 دفعہ طلاق دی بھی ہے تو بھی کسی نہ کسی ٹیکنیکل میڈیا کے تھرو جب وہ طلاق دے گا تب اس کی طلاق کورٹ میں رجسٹر کی جائے گی اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ ڈائیورسی کہا جائے گا. اچھا, یہ تو ہم لوگوں نے بات کی کہ جہاں پہ پیٹری لینیل سوسائٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ جہاں پہ مرد ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیورس دیتے ہیں. جو میٹری لینیل سوسائٹیز ہوتی ہیں نا جہاں پہ اتھارٹی ساری عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ان سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ عورت بھی جو ہے نا اپنی یونین کو, اپنی شادی کو ختم کر سکتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ختم کرنی ہے نا تو عورت کیا کرتی ہے کہ ہسبینڈ کا سارا سامان اٹھا کے گھر سے باہر رکھ دے گی, تو بس رشتہ ختم. اس طرح سے جو ہے نا وہ میٹری لینیل سوسائٹیز اس طرح سے رشتہ ختم کرتی ہیں. اس کے بعد ریزیڈنس پیٹرن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے نیو لوکل ریزیڈنس پیٹرن, یعنی کہ شادی کے بعد لڑکی اور لڑکا اپنا ایک الگ گھر بناتے ہیں, نہ تو وہ ہسبینڈ کی جو ہے وہ فیملی کے ساتھ رہیں گے, نہ ہی وہ وائف کی فیملی کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے, اور جو نیو لوکل ہوتی ہے نا, نیو لوکل لیونگ ہوتی ہے, اس میں ایگیلیٹیرین پاور اسٹرکچر ہوتا ہے, یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں اکٹھا ہی ایک جیسا کما رہے ہوتے ہیں ایکولی, اور جو ڈیسیجن وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی وہ ایکولی ہی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ریزیڈنس پیٹرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹری لوکل ریزیڈنسی.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے وہ عورت کی جو یعنی کہ جو وائف ہوتی ہے نا اس کی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی کہ جو گھر داماد ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں زیادہ تر جو اتھارٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہاؤس ہولڈ افیئرس میں بھی اسی کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ریزیڈینسی ہوتی ہے پیٹری لوکل ریزیڈینسی پیٹرن، 67% جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں ہماری دنیا کے اندر وہ پیٹری لوکل ریزیڈینسی ہوتی ہے، یعنی کہ شادی کے بعد عورت جو ہوتی ہے نا وہ ہسبینڈ کے گھر جا کے رہتی ہے۔ پیٹری لوکل ریزیڈینس کے اندر یہ وہ کمیونٹی ہوتی ہے جس میں مرد جو ہوتا ہے نا، جو فیملی کا جو بڑا مرد ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، زیادہ تر وہی ڈیسیجنز لیتا ہے، اور عورت کی اتھارٹی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے سوشیولوجسٹ ہیں وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ فنکشنلسٹ جو ہیں خاص طور پہ وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ وہ والی شادیاں اور وہ والے ریزیڈنس پیٹرن جو کہ ایک تو یہ ہے کہ پیٹرائرکل اتھارٹی ہو، یعنی کہ مرد کے ہاتھ میں اتھارٹی ہو، پیٹری لینیئر ڈیسینٹ ہو، یعنی کہ مرد کی طرف سے ہی رشتے ٹریس بیک کیے جاتے ہوں، اور پیٹری لوکل ہی ریزیڈنس ہو، یعنی کہ مرد کے ساتھ ہی، مرد کی فیملی کے ساتھ ہی رہنے والا جہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے نا، وہ والی سوسائٹیز بہت زیادہ بینیفیٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ سوسائٹیز بالکل زیادہ سٹیبل ہوتی ہیں، وہاں پہ طلاق کی شرح بھی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر فیملیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا تھا ہمارا آج کا سارا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کیا ہوگا، میرا تو گلا بیٹھ چکا ہے۔ خیر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ پی پی ٹیز کو ایک نظر دیکھ لینا، اور ایک دفعہ آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ کو دیکھ لینا تو آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پورے جتنے بھی آپ لوگ کو دوسرے لیکچرز چاہیے چینل کو پروموٹ کریں، چینل پہ دوسرے لیکچرز بھی آپ لوگ اسی چینل کے لیے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ